नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 111। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यौम तअती, क़यामत के दिन का ज़िक्र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। यौम, जिस दिन, तअती, आएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर जी, तुजादिलु, सवालो जवाब करता हुआ, अन नफ्सिहा, अपनी तरफ से। क़यामत के दिन का अल्लाह ताला एक मंज़र हमारे सामने रख रहे हैं। अल्लाह की अदालत होगी और अल्लाह के सामने केस चल रहा होगा। बंदा खुद पेश होगा और ख़ुद ही अल्लाह की ज़ात के साथ डायरेक्ट सवालो जवाब होंगे। दरमियान में कोई वास्ता, कोई वकील, कोई कुछ नहीं होगा। हर शख्स अपनी ज़ात के बारे में खुद जवाबदेह होगा। यौम तअती, जिस दिन आएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर जी, तुजादिलु, जवाब व सवाल करता हुआ, अन नफ्सिहा, अपनी ज़ात की तरफ से, व तुवफ़्फ़ा, और पूरा पूरा मिलेगा, कुल्लु नफ्सिन, हर किसी को, मा अमिलत, जो उसने कमाया, जो कमाई की उसका पूरा पूरा मिलेगा। अब क्या पूरा मिलेगा? अगर बुरे आमाल हैं तो पूरी सज़ा मिलेगी, अगर अच्छे आमाल हैं तो पूरा बदला मिलेगा, पूरी जज़ा मिलेगी। वहुम ला युज़लमून, जुल्म नहीं किया जाएगा। जुल्म एक इस एतबार से कि एक बंदे ने नेकी की और वहाँ उसको नेकी नज़र ना आए, ऐसा जुल्म नहीं होगा। और ऐसे भी नहीं होगा कि एक बंदे ने गुनाह किया और उसका जुर्म छोटा था, उसको कोई सज़ा बड़ी दे दी जाए, ऐसे भी नहीं होगा। वहुम ला युज़लमून, जुल्म नहीं होगा। इसके बाद वाली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने एक बस्ती की मिसाल ज़िक्र फरमाई कि उस बस्ती को हमने नेमतें दे रखी थी दुनिया की। तीन नेमतों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने यहाँ पर उस बस्ती के बारे में फ़रमाया कि उनको हमने जो नेमतें दी थी उनमें तीन नेमतें। नंबर एक, अमन का इलाका बनाया था कि वो बस्ती पुरअमन थी। हर तरफ शोरगुल, चोरी, डाका, जुल्म, इन चीज़ों का ख़तरा था, लेकिन उस बस्ती पर किसी किस्म के जुल्म का, जबर का कोई ख़तरा नहीं था। वो बस्ती पुरअमन थी। दूसरी सिफत हमने दुनिया के एतबार से उसको ये दी थी कि वो इत्मीनान और सुकून वाली बस्ती थी। उन लोगों को जो वहाँ रहने वाले थे वो मुतमईन लोग थे, सुकून में रह रहे थे। और तीसरी हमने उनको ये नेमत दी थी कि उनके पास जो रिज़्क और रोज़ी है वो भी फ़राग, वुसअत, वसी, कुशादा रोज़ी। इन तीन नेमतों के आने के बाद उस बस्ती वालों ने अल्लाह की नाशुक्री की, फिर अल्लाह ने उनको कहत साली के अंदर मुब्तला कर दिया और पकड़ लिया। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में फरमाया। वज़रबल्लाहु मसलन, और बयान की अल्लाह ताला ने एक मिसाल, क़रियतन, एक बस्ती की, कानत आमिनतन, जो अमन वाली थी, मुतमइन्नतन, इत्मीनान वाले लोग थे वहाँ पे, यातीहा रिज़्क़ुहा, आता था उनका रिज़्क, रगदन, फरागत के साथ, कुशादगी के साथ, मिन कुल्ली मकानिन, हर जगह से, फ़कफ़रत, फिर नाशुक्री की इन्होंने, बिअनउमिल्लाहि, अल्लाह की नेमतों की। जब अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की
پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پھر چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے لباس الجوع، بھوک کا لباس، لباس اس کا معنی لباس ہی ہے، الجوع کا معنی بھوک، والخوف، اور خوف کا لباس۔ اللہ فرماتے ہیں ان تین نعمتوں کے مل جانے کے بعد بستی والوں نے ناشکری کی، ہم نے ان کو دو قسم کے لباس دیے، لباس الجوع والخوف، بھوک کا لباس ان پر ڈال دیا، خوف کا لباس ان پر اوڑھ دیا، یعنی ان کے اوپر بھوک طاری کر دی، ان کے اوپر خوف طاری کر دیا۔ یہاں پر لباس کا جملہ، لباس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بولا کہ جس طرح لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے اور کوئی جگہ باقی نہیں رہتی جو کہ ظاہر ہو، سب جگہ لباس سے چھپ جاتی ہے، ایسے ہی اس ساری بستی کو بھوک نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جس طرح لباس پورے جسم کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح بھوک نے پوری بستی کو چھپا دیا۔ والخوف، اور خوف نے پوری بستی کے اوپر ڈیرا ڈال دیا، ہر وقت ڈر اور خوف۔ یہ کس لیے ہوا تھا؟ بما کانوا یصنعون، یہ بدلہ تھا ان کا جو وہ کرتے تھے۔ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی برکت سے اللہ نے ان کے اوپر بڑے انعامات کیے۔ دنیا میں انسان یہ تین نعمتیں ڈھونڈتا ہے کہ جہاں میں رہوں امن ہو، جہاں بھی رہوں سکون ہو، رزق وافر مقدار میں ہو، کھانے پینے کی تنگی نہ ہو۔ یہ تین چیزیں دنیا میں جہاں بھی جس کو ملی وہ تو جنت میں ہے۔ اللہ نے اس بستی والوں کو یہ تین چیزیں وافر مقدار میں دے دی، پھر ان لوگوں نے ناشکری کی۔ ناشکری کس طریقے سے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ کے قرآن کی توہین کرنی شروع کی، اللہ ناراض ہو گئے۔ دین اسلام کا مذاق اڑانا شروع کیا، اللہ ناراض ہو گئے۔ پھر اللہ نے یہ نعمتیں ان سے واپس لے لیں، جو امن تھا ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا، رزق وافر مقدار میں تھا، اب وافر مقدار تو بڑی دور، رزق کی اتنی تنگی ہو گئی، اتنی قحط سالی ہو گئی کہ لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ سوکھا چمڑا چبانے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ کتے کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے یہ مکے کے مشرک لوگ۔ پھر یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر درخواست کی کہ آپ کا خاندان قریش ہے، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ سخی ہیں، آپ یہ امانت دار، پتہ نہیں کیا کیا صفات انہوں نے ذکر کی۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ تنگی ختم کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہ نے پھر آپ کی دعا کی برکت سے ان کی قحط سالی ختم فرما دی۔ اب قحط سالی تو ختم ہو گئی، لیکن دو چیزیں پیچھے، امن اور سکون، اطمینان، یہ دونوں چیزیں ان سے ختم نہیں ہوئیں۔ روٹی پانی یہ ان کو ملنا شروع ہو گیا، لیکن یہ دونوں چیزیں ان کے اوپر طاری رہیں۔ وہ کیوں؟ کہ ان کا جو مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے ساتھ جنگی ٹکراؤ رہتا تھا، ہر وقت خوف میں رہتے، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فتح مکہ جب تک نہیں ہوا اس وقت تک ان سے یہ دونوں نعمتیں بھی چھینی گئی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اب ان کو یہ دو نعمتیں پھر واپس ملیں، اب پھر تین نعمتیں پوری ہو گئیں کہ امن و امان بھی ہے، اطمینان و سکون بھی ہے، رزق وافر مقدار میں
मिन कुल्ली मकान, हर जगह से। वहाँ पे मक्का मुकरमा में कौन से फल होते हैं या सब्जियाँ होती हैं? कुछ भी नहीं। और हर जगह से, दुनिया के हर खित्ते में जहाँ भी फ्रूट होगा वो अल्लाह ताला निज़ाम बनाते हैं, वहाँ पर पहुँचता है। सब्जियाँ वहाँ पहुँचती, दुनिया की सब चीज़ें वहाँ पर पहुँचती हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये एक बस्ती की मिसाल ज़िक्र फरमाई कि इन्होंने नाशुक्री की तो हमने ये नेमतें वापस ले ली। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये बस्ती तो मक्का मुकरमा की, लेकिन हुक्म खुदाबंदी क्यों ज़िक्र किया गया यहाँ पर? कि ये आम कानून अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि जिस तरह एक बस्ती वालों ने नाशुक्री करके जुर्म कर लिया, हमने उनको पकड़ के कातसाली मुब्तला कर दिया, रिज़्क़ तंग कर दिया, अमन सुकून सब छीन लिया, इसी तरह जो बस्ती भी ऐसे करेगी उनके साथ यही हशर होगा। अल्लाह ने एक तो ये ऐलान फरमा दिया। अब आगे हम मज़ीद समझने के लिए क्या कहेंगे कि अल्लाह ने तो बस्ती के बारे में फरमाया, जो घर, जिस घर की चार दीवारी के अंदर अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की जाएगी, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी होगी, अल्लाह की नेमतों का मजाक उड़ाया जाएगा, वो घर तैयार रहे कि उससे अमन छीन लिया जाएगा, उससे सुकून छीन लिया जाएगा और उससे रिज़्क़ की फरावानी ख़त्म कर दी जाएगी। ये अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम, बस्ती तो बड़ी अमन वाली थी, सब कुछ थे, लेकिन वलक़द अलबत्ता तहकीक जाअहुम आए उनके पास, रसूलुन एक रसूल, मिनहुम उन्हीं में से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आ गया। फ़कज़्ज़बूहु, उन्होंने झुटलाया उनको, जब उनको झुटलाया तो फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब, फिर पकड़ लिया उनको अज़ाब ने, वहुम ज़ालिमून, और वो लोग गुनाहगार थे, अल्लाह ने पकड़ लिया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये एक बस्ती का बात सुनाकर बाकी बस्तियों को अलर्ट कर दिया, एक बस्ती की बात सुनाकर ख़ानदानों के ख़ानदानों को अलर्ट कर दिया, घरों के घरों को अलर्ट कर दिया कि ख़बरदार, अगर किसी ने नाशुक्री की तो वो अपना अंजाम याद रखे कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतों का तज़किरा फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी नेमतें दी हैं उनको इस्तेमाल करो, उनकी इजाज़त। फ़कुलू, फिर खाओ, मिम्मा, वो चीज़ें, रज़क़कुमुल्लाहु, जो रिज़्क़ दिया तुम्हें अल्लाह ने। अल्लाह ने जितना तुम्हें रिज़्क़ दिया है दुनिया में, उसको खाओ, उसको इस्तेमाल करो। हलालन तय्यिबा, ये हलाल और पाक रिज़्क़, रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ तय्यब, इनके खाने का, इनके इस्तेमाल करने का अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। ये किस लिए कहा गया कि मुशरिकीन मक्का ने जहाँ और बड़ी बड़ी ख़राबियाँ पैदा की थीं, वहाँ पर एक ख़राबी उनके अंदर ये थी कि उन लोगों ने बिला वजह अपने ऊपर कुछ चीज़ों को हराम कर लिया था, हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लिया। हमने ये इस्तेमाल नहीं करना, हमने ये नहीं करना, हमने ये नहीं करना। अल्लाह ने फरमाया फ़कुलू, खाओ, मिम्मा, उन चीज़ों से, रज़क़कुमुल्लाहु, जो रिज़्क़ दिया तुम्हें अल्लाह ने, हलालन तय्यिबा, हलाल और पाक। अब खाने के बाद वशकुरू निअमतल्लाहि, और शुक्र करो अल्लाह की नेमतों का, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो। अगर तुम उसकी इबादत करते हो तो फिर अल्लाह का हुक्म मान कर सब चीज़ें इस्तेमाल करो और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। एक मुसलमान जब नमाज के लिए खड़ा होता है, सूरतुल फातिहा की तिलावत करता है, वो पढ़ता है इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम आप ही से मदद चाहते हैं, मदद तलब करते हैं। नमाज में खड़े होकर अल्लाह को कह रहे हैं, अल्लाह मैं तुझे ही पूजता हूँ, मैं तुझे ही माबूद मानता हूँ,
نماز پڑھنے کے بعد شرک کرنا لگ جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کو پوجتے ہو تو پھر اللہ کی بات مانو۔ کیا بات؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کے پوجتے ہو، اللہ کے معبود مانتے ہو اللہ کو، تو پھر حلال طیب رزق کو استعمال کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جہاں تک بات ہے حرام کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں۔ وہ حرام کردہ چیزوں کی فہرست پیچھے بھی کئی دفعہ گزری، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا ذکر دوبارہ پھر فرمایا۔ انما حرم، بے شک حرام کیا، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ، مردار، مردار اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، اس لیے مردار کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مردار وہ جانور جو خود بخود مر جائے، ذبح نہ کیا جائے۔ نمبر 2، وہ جانور جس کو گلے سے شرعی طور پر ذبح کرنے کی بجائے کسی اور طریقے سے اس کی جان ختم کر دی جائے، جیسے کچھ لوگ گولی مار کر جانور کو ختم کر دیتے ہیں، یہ بھی مردار ہے۔ اور کچھ کسی اور طریقے سے جانور کی جان لے لیتے ہیں، یہ بھی مردار۔ اگر جانور کو ذبح کیا گیا اور شرعی طور پر ذبح کیا گیا، پھر وہ جانور حلال ہے، یہ حلال جانور کی بات ہے۔ جو جانور ویسے ہی حرام ہے وہ تو حرام ہی رہے گا، اس کی بات یہاں پر نہیں، یہاں پر حلال جانور کی ہے کہ اگر وہ مردار ہو جاتا ہے اور ذبح نہیں کیا کر پاتے تو اس کو اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو اہم ترین ہے وہ یاد رکھنے کی، کہ کچھ لوگ جانور کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اونٹ کو، زندہ اونٹ کی کوہان کو کاٹ کر کھا جاتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر دوائی وغیرہ لگائیں گے اور پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی، لہذا اس کی کوہان کو کاٹ لو اور کاٹ کے اس گوشت کو کھا جاؤ۔ اب زندہ اونٹ کی کوہان کو کاٹ لیا۔ اسی طرح دمبا زندہ تھا اور اس کی چکلی کو کاٹ لیا، چکری جو تھی دمبے کی اس کو کاٹ لیا، اب کاٹ کے اس کا کھانا حرام ہے، یہ بھی مردار ہے۔ جانور کو جب تک ذبح نہ کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد شرعی طور پر سارا حکم نہ پورا ہو جائے، اس وقت تک اس کا کوئی گوشت کا ٹکڑا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا، یہ بھی مردار کے حکم میں آتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرما دیا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا تمہارے اوپر مردار، والدم، اور خون حرام کیا ہے، خون کا استعمال حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ سور یہ وہ بدترین غلیظ ترین جانور ہے کہ جس کا بال تک اور چمڑے تک سب کچھ حرام ہے، اس کی کوئی چیز بھی استعمال کے قابل نہیں ہے۔ لیکن کچھ انسان ایسے دنیا میں ہیں جو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ریوڑ پالتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ چیز اہل کہ نام پکارا گیا ہو اس پر، لغیر اللہ، اللہ کے غیر کا، اللہ کے غیر کا اس پر نام پکارا گیا ہو، وہ چیز بھی حرام ہے۔ اس کی مثال، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی بجائے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا گیا، جانور حرام۔ جانور ذبح کر رہے تھے، ذبح تو اللہ کے نام کا ساتھ کیا، لیکن ذبح کرتے وقت بتوں کی یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے اس کو ذبح کیا گیا۔ کچھ لوگ ذبح کرتے ہیں جا کر درباروں پہ، بزرگوں کی رضا کے لیے، ان کے نام کی نظر کے لیے، منت کے لیے،
یہ بھی حرام ہو گیا۔ اسی طرح جو چیز جانور کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہم اللہ واسطے پکاتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ حکم ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر ان میں اللہ کی رضا شامل ہے تو ٹھیک ہے، وہ چیز جائز۔ یہاں تک مسئلہ ایصال ثواب کا ہے، ایصال ثواب حضرت امام حسین علیہ السلام کو کر دیں، امام حسن کو کر دیں، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیں، کسی کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور نام اللہ کا ہوگا، نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کوئی بھی چیز دیتا ہے اور اس کے اوپر خوشنودی اور رضا کا اظہار کرتا ہے کہ فلاں راضی ہو جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، یا فلاں کے خوف کی وجہ سے دیتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کھانا تقسیم کرتا ہے کہ فلاں پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، اگر میں نے یہ ختم نہ دیا تو فلاں بابا جی ناراض ہو جائیں گے، اگر میں نے یوں نہ کیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ اگر کسی کا خوف رکھتے ہوئے دل میں کوئی چیز دیتا ہے، یہ بھی حرام کے زمرے میں، یہ بھی وما اہل لغیر اللہ بہ کے زمر میں آئے گی، اور اس کا کھانا پینا جائز نہیں ہوگا۔ یہ چار چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے حکم ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، جو بندہ مجبور ہو جائے۔ اگر کسی موقع پہ بندہ مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا اور کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، اور جان بچانے کی ضرورت پڑ گئی، اور صرف یہ چار چیزوں میں سے کوئی چیز سامنے ہے، تو ان میں سے دو شرطوں کے ساتھ ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ایک شرط غیر باغن، وہ اس چیز کو کھائے، اس کو استعمال کرے، لیکن لذت کے لیے نہ کر رہا ہو، لذت اور مزہ لینے کے لیے اس چیز کا استعمال نہ ہو، غیر باغن ولا عادن، اور زیادتی کے ساتھ بھی نہ کھائے، صرف ایک دو لقمے کھانے کی اجازت جس سے جان بچ جائے، بس اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ دو شرطیں لگائی گئیں، فَمَنِ اضْطُرَّ، جو بندہ مجبور ہو جائے، غیر باغن، نہ وہ، ولا عادن، دونوں شرطیں اللہ تعالیٰ نے لگا کر بتا دیا کہ اب یہ مجبوری کی حالت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ لذت لے کر بھی نہ کھائے اور زیادتی کے ساتھ بھی نہ کھائے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ کھا سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، کہ یہ اگر مجبوری کی حالت میں کسی کو حرام چیز کے استعمال کی ضرورت پڑ گئی تو اللہ سے پناہ طلب کر لے، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔